ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم جو ہے جب اس کا آغاز ہوا نزول کا تو اس میں جو سب سے پہلے لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر وہ ہے اقرا، اور اقرا جو ہے یہ فعل امر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم فعل امر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماضی مضارع ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، تو اب باری فعل امر کی ہے جو عربی میں تیسرا فعل ہوتا ہے کہ امر کس طرح استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو پہچانیں گے کیسے جب بھی یہ کسی کلام میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ فعل کی جو ٹائپس ہیں، فعل تین طرح کا عربی میں ہے۔ ایک ہے جسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے یا کوئی کام ہوا ہے، لیکن زمانے ماضی میں، یعنی جب بات کی جا رہی ہے جو زمانے تکلم ہے اس سے پہلے کوئی کام کسی نے کیا یا کوئی کام ہوا۔ اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے فعل مضارع۔ مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کسی نے کیا ہے حال میں یا مستقبل میں، یعنی کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے یا کرتا ہے ان نارمل روٹین، یا وہ کرے گا مستقبل میں۔ تو حال اور مستقبل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ فعل مضارع ہے۔ اور تیسرا جو فعل ہوتا ہے وہ فعل امر ہے جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ امر میں زمانہ جو ہے مستقبل کا ہوتا ہے، اور امر میں معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی کسی کام کے کرنے کی یا ہونے کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کسی کام کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اٹھو، بیٹھو، سنو، دیکھو وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ مثال ہے ہمارے پاس عربی میں، جیسے قرأ، یہ ماضی ہے کہ اس نے پڑھا، یقرأ کہ وہ پڑھتا ہے، یہ مضارع ہے، اور اقرأ پڑھو تو یہ فعل امر ہے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اقرأ یعنی جس میں آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے، اس طرح کے افعال کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ اور فعل امر جو ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ ماضی اور مضارع سے ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک ہی چیز ہے کہ اس فعل میں فعل کی طلب ہوتی ہے۔ تو الامر، اس میں جو معنی ہے امر میں وہ ہے طلب و فعل۔ ماضی اور مضارع میں کسی کام کی طلب نہیں ہے بلکہ خبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں آپ خبر دیتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام ہوا ہے یا کسی نے کیا ہے زمانے ماضی میں۔ اسی طرح مضارع میں بھی آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی حال میں کوئی کام کر رہا ہے یا مستقبل میں کوئی کام کرے گا یا کوئی کام ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو ماضی مضارع دونوں میں خبر ہے، جبکہ امر میں خبر کی بجائے طلب ہوتی ہے، یعنی آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے۔ تو اس میں ڈائریکشن ہو سکتی ہے، اس میں آپ حکم دے سکتے ہیں، کوئی ریکویسٹ پلیس کر سکتے ہیں۔ دعا جو ہے، دعا بھی ہم جنرلی فعل امر میں کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو یہ فعل امر ہے۔ مثالیں اس کی ہیں ہمارے پاس، جیسے اقرا، اسی طرح اکتب، اقرا ہے کہ پڑھو، اکتب استعمال ہوتا ہے لکھو، اسمع سنو۔ ٹھیک ہے، یہ سمیع یسمع سے ہے اسمع۔ اسی طرح اذهب جاؤ، جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اذهب بھی امر ہے۔ اجلس، اجلس بھی امر ہے کہ آپ کسی کو بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں کہ بھی بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح افہم، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ سمجھو، مطلب یہ بات سمجھو، تو افہم، یہ فہیم یفہم سے امر ہے افہم۔ اسی طرح جاہد، یہ بھی فعل امر ہے، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جہاد کرو، اللہ کی راہ میں کوشش کرو یا محنت کرو، تو جاہد۔ سبح، سبح بھی فعل امر ہے کہ پاکی بیان کرو یا تسبیح کرو، جیسے سورہ نصر میں ہے فسبح بحمد ربک، تو سبح فعل امر ہے، تسبیح کہو۔ اسی طرح استغفر، یہ بھی فعل امر ہے کہ استغفار کرو، بخشش مانگو، تو فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو استغفر بھی فعل امر ہے، سبح جو ہے یہ بھی فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو امر ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کی طرف میں ابھی نشاندہی کروں گا کہ وہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، چونکہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بہت جیسے عام ہو جاتی ہیں نا، تو وہ پھر لوگ ان غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب ہم امر کی کچھ مثالیں دیکھیں گے، اور ان مثالوں کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ امر جو ہے وہ عربی میں بنتا کیسے ہے، یعنی اس کا اصول کیا ہے امر کے استعمال کا۔ ٹھیک ہے،
اور اس میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر جو ہے اس کے سٹارٹ میں حمزہ کا ہونا شاید ضروری ہے، اور جب تک حمزہ نہیں آئے گا تو امر نہیں بنے گا۔ تو اس کو ابھی ہم تمام اوزان میں جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، مجرد، مزید، فی کے، سب میں دیکھیں گے کہ ہر باب سے امر کیسے استعمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ امر کے استعمال کا قاعدہ عربی میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے مثال ہے باب تفعیل۔ میں نے ثلاثی مجرد سے سٹارٹ نہیں کیا بلکہ مزید فی کے ایگزامپلز پہلے دی ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جو ایک مغالطہ ہے نا، کہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی مثالیں جو دیکھی ہیں، اقرا، اکتب، اسمع، اذهب، افہم وغیرہ، اجلس، جی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ زیادہ تر جو ہم مثالیں پڑھتے ہیں نا، وہ ثلاثی مجرد افعال ہم لوگ چونکہ زیادہ نسبتاً استعمال میں ہمارے یا سننے میں آتا ہے، تو اس لیے اس سے ذہن میں کئی دفعہ یہ آ جاتا ہے طلباء کے کہ جی امر ہمیشہ حمزہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امر کے قاعدے میں یہ نہیں ہے کہ امر کے سٹارٹ میں حمزہ ہونا چاہیے، یا آپ حمزہ لگائیں گے تو وہ فعل امر کا معنی دے گا، تو اسی لیے میں نے مزید فی کے افعال پہلے دیے ہیں تاکہ یہ وہ افعال ہیں جن میں حمزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں کہ امر استعمال اصلاً کیسے ہوتا ہے، اور پھر حمزہ جہاں آتا ہے تو وہاں اس کے آنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے باب تفعیل کی مثالیں ہمارے پاس ماضی ہے علمہ، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یعلم، اور پھر اس کا امر ہم استعمال کرتے ہیں علم، ٹھیک ہے۔ علمہ ہے کہ سکھایا، یعلم سکھاتا ہے، اور علم سکھاؤ، تو یعلم علم، یعلم سے امر علم۔ اسی طرح بلغ، یبلغ، امر ہے بلغ، شاہد، یشاہد، اس کا امر ہوگا شاہد۔ پھر آپ دیکھیں ساعد، یساعد مضارع ہے، امر اس کا استعمال ہوتا ہے ساعد۔ پھر تعلم، یتعلم، اور امر ہے تعلم۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں تجنب، یتجنب، اور تجنب۔ اور پھر تعاون، یتعاون، تعاون۔ تلاطف، یتلاطف، تلاطف۔ ابھی فی الحال ان افعال کو دیکھ لیں اور ان کے معنی پہ بھی ذرا ایک دفعہ غور کر لیں۔ علمہ یعلم، تعلیم ہوتا ہے بیسیکلی سکھانا، تو اس سے امر علم یوز کرتے ہیں سکھاؤ۔ بلغ یبلغ، تبلیغ ہے پہنچانا، اور اس سے امر ہے بلغ یعنی پہنچاؤ۔ شاہد یشاہد، مشاہدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، آبزرو کرنا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مشاہدہ کرنا، تو امر ہے شاہد یعنی دیکھو۔ ساعد یساعد، مساعدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو اسی سے امر ساعد یعنی مدد دو۔ تعلم یتعلم، تعلم، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، اور امر ہے اس سے تعلم، سیکھو۔ پھر تجنب یتجنب، تجنب کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا یا بچنا، یہی وہ مادہ ہے جس سے اجتناب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی بچنا ہے، تو تجنب یعنی بچو۔ اور تعاون یتعاون، تعاون، تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور امر اس سے آئے گا تعاون یعنی تعاون کرو، مدد کرو۔ اور تلاطف یتلاطف، تلاطف، تلاطف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں نرمی سے پیش آنا، یعنی لطف اور مہربانی سے پیش آنا، تو اس سے امر تلاطف ہے یعنی نرمی سے پیش آؤ، لطف جو ہے وہ اختیار کرو۔ اب آپ اس میں اگر دیکھیں کہ امر پہ کہ امر کیسے بن رہا ہے، تو چونکہ آپ کے سامنے تینوں افعال آ گئے ہیں، ماضی بھی، مضارع بھی اور امر بھی، تو امر کی اگر حرکات پہ ہم لوگ غور کریں تو امر آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ دیکھیں علم، بلغ، شاہد، ساعد، تعلم، تجنب، تعاون، تلاطف۔ امر کی حرکات ماضی کے بجائے مضارع سے زیادہ میچ کرتی ہیں، چونکہ اگر آپ جیسے اسپیسیفکلی اگر آپ ان چار افعال پہ غور کریں، علم، بلغ، شاہد، ساعد، تو ان میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے، اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو اس میں عین کلمہ پہ فتحہ ہے، علم، بلغ، شاہد، ساعد، تو ادھر عین پہ زبر آ رہا ہے ماضی میں، امر میں عین پہ زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امر جو ہے یہ ماضی سے نہیں بن رہا بلکہ اس کی حرکات مضارع سے میچ کر رہی ہیں، اس لیے پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنتا ہے، جب بھی آپ کسی فعل کا امر بنائیں تو آپ اس کا امر مضارع سے بنائیں گے۔ اب مضارع سے امر بناتے ہوئے آپ نے کچھ چینجز کرنی ہے۔ پہلی تبدیلی تو آبویسلی وہی ہے کہ جو مضارع کے سٹارٹ میں جو حرف ہوتا ہے جسے ہم
حرف مضارع یا علامت مضارع کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس کو علامت مضارع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماضی اور امر میں نہیں آتی، یہ مضارع کی علامت ہے نا، تو یہ حرف صرف مضارع میں آئے گا، امر اور ماضی میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جب آپ امر بنائیں گے تو سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے وہ ہٹا دیں گے۔ تو یعلمو میں اب یو ہم نے یا ہٹا دیا تو لفظ بچ گیا علمو۔ دوسرا کام ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو آخری حرف ہے مضارع کا جس پہ ہم جنرلی ضمہ بول رہے ہوتے ہیں، یعلمو، یبلغو، یشاہدو، یساعدو، تو اس کو ہم نے کر دینا ہے ساکن، آخری حرف کو۔ آخری حرف ساکن کریں اور پہلا جو حرف ہے علامت مضارع وہ گرا دیں تو امر بن جاتا ہے، یعلمو علم، ٹھیک ہے، یا ہٹایا اور لاسٹ لیٹر ساکن کیا علم۔ اسی طرح یبلغو میں یا ہٹا دیں اور آخری ساکن کریں بلغ، یشاہدو شاہد، یساعدو ساعد، یتعلمو تعلم، یتجنبو تجنب، یتعاونو تعاون اور یتلاطفو تلاطف۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف دو چینجز کرنے سے مضارع میں وہ فعل امر بن جاتا ہے، ایک یہ کہ ہم علامت مضارع ہٹا دیں اور دوسرا یہ کہ مضارع کا آخری حرف ساکن کر دیں۔ یہ دو کام آپ کریں گے تو فعل امر ہمیں حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل بس یہی دو رولز ہیں، یہ اپنے پاس لکھ لیں کہ امر بنانے کے لیے ہم مضارع کی علامت ختم کرتے ہیں اور اس کا آخری حرف ساکن کرتے ہیں، تو اس سے امر بن جاتا ہے۔ اب اگلے افعال دیکھیں جو نیچے مزید ابواب ہیں، ان کی ایگزامپلز گیون ہے، جیسے یہاں پہ احسنا افعلا، یہ باب افعال کی مثال ہے۔ تو احسنا یحسنو، اس کا امر ہے احسن۔ اکرم یکرم اکرم۔ اجتہد یجتہد اجتہد۔ استمع یستمع استمع۔ انطلق ینطلق انطلق۔ ان اوزان میں اب غور کریں کہ امر کیسے بن رہا ہے۔ پہلے ان کا معنی دیکھ لیں تو احسنا یحسن، احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا، حسن سلوک کرنا یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، تو احسن ہوگا کہ اچھا کرو۔ اکرم یکرم اکرام، عزت دینا، تو اکرم ہوگا عزت دو۔ اسی طرح اجتہد یجتہد، اجتہاد ہوتا ہے محنت کرنا، تو اجتہد کا مطلب ہے محنت کرو۔ استمع یستمع، استماع یعنی غور سے بات سننا، تو استمع ہوگا کہ غور سے بات سنو۔ اور انطلق ینطلق، انطلاق چلنا، انطلق چلو، ٹھیک ہے۔ یہ فعل امر اور ان کے معنی ہیں۔ اب ان میں اگر آپ غور کریں کہ امر ہم کیسے بنا رہے ہیں، تو امر کا اصول ظاہری بات ہے وہی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ دو چینجز مضارع میں کرتے ہیں تو امر بنتا ہے۔ اب یحسنو میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر یا ہٹاتے ہیں، ہم نے امر بنانے کے لیے یا ہٹا دیا، ٹھیک ہے، یا ہٹایا اور آخری حرف ساکن کیا، جیسے میں یہاں سائٹ پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے۔ یا میں نے ہٹایا تو ہا جو ہے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے میں نے لاسٹ لیٹر ساکن کر دیا، تو امر کے لیے وہ جو ہم نے دو اصول پڑھے تھے کہ علامت مضارع ہٹائیں اور آخری حرف ساکن کریں، وہ باتیں میں نے یہاں پہ اپلائی کر دی ہیں۔ اب امر بن گیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو میں بول ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع کی علامت جب میں نے ہٹائی ہے تو جو اگلا حرف ہے، یعنی اب جو میرے پاس پہلا حرف بچا ہے ہا، وہ تو ساکن ہے، تو پہلا حرف اگر ساکن ہو تو آپ بول ہی نہیں سکتے، بولنا ناممکن ہے نا، ساکن حرف تو ہمیشہ بیچ میں یا اینڈ پہ آئے گا، کسی بھی لفظ کی جو پہلی آواز ہے وہ متحرک ہوتی ہے۔ تو اب ان سب افعال میں یہاں نیچے جتنے بھی فعل ہیں ان سب میں ایشو یہ ہے، دیکھیں یکرمو، یجتہدو، یستمعو، ینطلقو، ان سب میں علامت مضارع کے بعد جو ویری نیکسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہے، تو جب ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں تو امر ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، پہلا ساکن ہے۔ اس لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان افعال میں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ان سب میں حمزہ ایک آ رہا ہے، اور ہم نے جب مزید فی کے اوزان پڑھے تھے تو وہاں ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مزید فی میں جتنے بھی فعل کے نہیں ویسے بھی اوور آل جتنے ایسے وزن ہیں جن میں سٹارٹ میں ایک زائد حمزہ ہوتا ہے ماضی میں، مضارع میں وہ حمزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف آواز کو بہتر کرنے کے لیے، چونکہ مضارع علامت مضارع کے بعد حمزہ بولیں تو ایک سکتہ آتا ہے، فلو ٹوٹتا ہے، تو مضارع میں ہم یہ حمزہ گرا دیتے ہیں۔ احسنہ
یحسن نہیں بولتے بلکہ احسن یحسن، اکرم یکرم نہیں بلکہ اکرم یکرم. تو ہم نے حمزہ جو تھا ماضی میں وہ گرایا نا خود مضارع میں. اب جب ہم امر بناتے ہیں ان اوزان سے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے چونکہ پہلا حرف ساکن ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، تو جو ہم نے مضارع میں حمزہ گرایا تھا وہ جو ماضی والا حمزہ ہے وہ حمزہ ہم واپس لے آتے ہیں امر کے اندر، تو امر میں وہی حمزہ ہم دوبارہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ اب ہمیں حمزہ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو لہٰذا یحسن سے آپ جب امر بنائیں گے تو یہ جو ماضی والا حمزہ ہے وہی حمزہ امر میں واپس آ جائے گا، تو اس کا امر ہوگا یحسن کا احسن. اب چونکہ آپ اس کا ماضی والا حمزہ ہی دے رہے ہیں امر میں تو جو حرکت ماضی میں حمزہ پر تھی وہی حرکت امر میں رہے گی. اب احسنا اور اکرما میں حمزہ پہ زبر ہے ماضی میں تو امر میں بھی زبر ہے، احسن اکرم. جبکہ اجتہد استمع انطلق میں ماضی میں حمزہ پہ زیر ہے تو امر میں بھی وہی حرکت زیر ہی آئے گی، اجتہد استمع انطلق. صحیح ہو گیا؟ تو بیسیکلی یعنی اصول وہی چل رہا ہے کہ علامت مضارع ہٹائی آخری ساکن کیا، لیکن جن اوزان میں یہ پرابلم آتا ہے کہ علامت مضارع کے بعد پہلا ساکن ہو تو اس کو بول نہیں سکتے، تو ایسے افعال میں اگر ماضی میں حمزہ ہو تو ہم وہ ماضی کا حمزہ امر میں واپس لے آتے ہیں جیسے ہم نے ان اوزان کے اندر کیا ہے. تو احسن یحسن احسن، اکرم یکرم اکرم، اجتہد یجتہد اجتہد، استمع یستمع استمع، انطلق ینطلق انطلق. یہی اصول آگے بھی چل رہا ہے. انصرف ینصرف انصرف، تو ادھر بھی دیکھیں ینصرف میں نون ساکن ہے نا تو ہم نے یہ ماضی کا حمزہ واپس دے دیا امر میں، انصرف ینصرف انصرف. استغفر یستغفر استغفر، یہ بھی سیم کیس ہے کہ مضارع میں یا کے بعد اگلا ساکن ہے، ہم نے حمزہ ڈراپ کیا تھا مضارع میں، وہ حمزہ امر میں واپس لے آتے ہیں. استخدم یستخدم استخدم. ٹھیک ہے، تو ان تمام افعال کے اندر ان تمام اوزان میں جو امر جب ہم بناتے ہیں تو پہلا چونکہ ساکن ہے تو اس لیے ماضی میں جو حمزہ موجود تھا ہمارے پاس جو ہم نے مضارع میں گرا دیا تھا وہ حمزہ ہم امر میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور حمزہ کی حرکت وہی رہے گی امر میں جو ماضی میں تھی. جیسے باب فعل میں ماضی پہ حمزہ پہ زبر ہے تو امر میں بھی زبر رہے گا. باقی جو ہیں ابواب جیسے افتعال، انفعال اور استفعال، اس میں ماضی میں حمزہ پہ زیر ہوتی ہے تو امر میں بھی پھر زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ انصرف ینصرف کا مطلب ہٹ جانا ہوتا ہے، کہیں سے چلے جانا. استغفر یستغفر استغفار آپ کو پتہ ہے معافی مانگنا، بخشش مانگنا. اور استخدم یستخدم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا معنی ہے استخدمہ کا. اب دیکھیں جو آخر یہ مزید فی ہم نے سارا کور کر لیا، اب رہ گئے اینڈ پہ ثلاثی مجرد کے اوزان. ان میں اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ہیں ذہبا سمع کسی بھی باب سے لے آئیں، ان میں بھی مضارع میں وہی ہے ایشو کہ جب ہم علامت مضارع ہٹائیں گے تو پہلا حرف ہمارے پاس ساکن ہے. جیسے یہاں دیکھیں زال ساکن ہے، اب میں بول نہیں سکتا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے تو ماضی میں بھی کوئی حمزہ نہیں ہے جو میں استعمال کروں امر میں. تو ہم امر بناتے ہیں جب ثلاثی مجرد کا 3 حرفی فعل کا تو ہم حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں، ایک امر میں زائد حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حمزہ پہ پھر حرکت کیا بولیں گے، تو ہم اس کا اصول پہ یہ ہے کہ ساکن کے بعد والا حرف دیکھا جاتا ہے. اگر سکون کے بعد زبر یا زیر ہو حمزہ پہ زیر بولتے ہیں، سکون کے بعد اگر پیش ہو تو حمزہ پہ پیش بولتے ہیں. جیسے ینصر انصر، یکتب اکتب، یعرف اعرف، یضرب اضرب، یسمع اسمع اور یذهب اذهب. ٹھیک ہے، یہ امر بنانے کا اصول ہے. تو اب بتائیے گا یہ ہے جی لفظ ہمارے پاس یتفاہم، یہ نظر آ رہا ہے نا جی؟ تفاہم، ہاں، اس سے امر ہوگا تفاہم. ٹھیک ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں یتقدم، یتقدم، اس سے بتائیے گا کیا ہوگا؟ تقدم، تقدم. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ میں اگر ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس یناقشو،
اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کسی سے کسی چیز پہ ڈسکشن کرنا. تو ہاں تو اگر مجھے کسی سے کہنا ہو ڈسکس تو ہم کہیں گے ناقش. ٹھیک ہے. اسی طرح یساہمو اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنا, کسی چیز میں اپنا حصہ ڈالنا. تو اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ حصہ ڈالو, شرکت کرو, اس میں کیا ہوگا؟ ساہم. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے یکبرو, یعنی وہ تکبیر کہتا ہے. تو امر کیا آئے گا؟ تبر کبر کے کبر. تبر کبر, ہاں. جو مضارع کی حرکات ہیں نا وہ ایز اٹ از آپ ملاتی ہیں, آپ ان کو نہیں چینج کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے ہم امر بنا رہے ہیں مضارع سے, اور مضارع میں ہم دو چینجز کر رہے ہیں. ایک حرف مضارع جو اس کا پہلا حرف مضارع کا ہوتا ہے یا وہ ختم کر رہے ہیں, اور جو آخری حرف مضارع کا اس کو ہم کر رہے ہیں ساکن. اس میں اب ہم نے دوسرے سٹیپ پہ یہ دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے مضارع ہوتے ہیں جن میں حرف مضارع کے بعد اگلا حرف ساکن ہوتا ہے, تو ان کو چونکہ پڑھنا پھر ناممکن ہو جائے گا, تو ایسے افعال کا ہم پھر ماضی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ماضی میں وہ جو ساکن حرف ہے اس سے پہلے کوئی حمزہ تھا. اگر ماضی میں حمزہ ہو تو وہی حمزہ ہم اس کے امر میں دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ اب ذرا میں کچھ افعال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اس میں باقی مجھے امر بتانا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک ہے جی ہمارے پاس لفظ اجتماع یجتمع. اس کا بتائیے گا امر کیا ہوگا؟ اجتماع اجتماع پھر بتائیں, اجتماع ہوگا کہ اجتماع ہوگا؟ اجتماع اجتماع. چونکہ ہم مضارع کو فالو کر رہے ہیں ہم, تو جو مضارع کی حرکات ہیں وہی امر پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ماضی سے صرف یہاں ایک چیز لی ہے, وہ ہم نے اس سے حمزہ لیا ہے, اور وہ بھی ہم نے مجبوری کی وجہ سے لیا ہے کہ اس کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اس لفظ کو. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے صرف حمزہ ماضی سے ہم بورو کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی ماضی سے نہیں لیتے. امر میں سب چیزیں ہم مضارع سے لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح اب مجھے ذرا بتائیے, یہ لفظ ہے اسلم یسلم, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا یا مسلمان ہونا. امر ہوگا اسلم. ٹھیک ہے. تو اذ قال له ربه اسلم, یہ ہے نا قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ اسلم. تو یہ اب دیکھیں, اب یہاں ماضی میں حمزہ ہے, تو ارے حمزہ پہ زبر ہے, تو امر میں بھی زبر آ رہا ہے. اچھا, اسی طرح اگر مثال کے طور پہ یہ ہو لفظ میرے پاس یہ ہے انقلب ینقلب, تو اس کا امر میں کیا بناؤں گا؟ انقلب قلب انقلب. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک لفظ ہم لاتے ہیں جی استمتع یستمتع, امر کیا ہوگا؟ استمتع. ٹھیک ہے. یہ ایک کتاب بھی ہے بڑی مشہور, جو مطلب بیسٹ سیلر بکس ہوتی ہیں ان میں سے ایک تھی, استمتع بحیاتک. کافی پرانی, مطلب 10-12 سال پہلے, اس ٹائم بہت پاپولر ہوتی تھی. استمتع بحیاتک, استمتع ہوتا ہے نہیں لطف اٹھانا, اپنی زندگی سے نہیں لطف اٹھائے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جو اس طرح کے اگر آپ کبھی فعل دیکھیں گے مضارع میں جن میں جو یا کے بعد حرف مضارع کے بعد اگلا حرف ساکن ہوگا,
تو ایسے افعال میں آپ کو پھر ماضی کی طرف جانا ہوگا. اگر ماضی میں شروع میں حمزہ ہے تو آپ وہ حمزہ ماضی سے بورو کریں گے. ٹھیک ہے, جو اس میں ماضی میں حمزہ کی حرکات ہوں گی وہی آپ اس میں امر کے میں بھی رکھیں گے. کلیئر جی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی کسی کو؟ نہیں ہے, چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب ہم اسی میں ایک اور کیس دیکھیں گے. جیسے ابھی ہم نے یہاں دیکھا نا کہ شروع میں تو ہمیں بہت آسان لگا کہ بس مضارع سے ہم نے علامت مضارع ہٹا دیا, آخری ساکن کر دیا. لیکن کچھ افعال میں اب یہ ایشو آیا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے, پہلا ساکن ہوتا ہے. وہاں ہم نے ماضی میں حمزہ تھا, ماضی سے حمزہ لے لیا. اب آگے ہم تیسرے سٹیپ میں جا کے یہ پڑھ رہے ہیں, کچھ ایسے بھی فعل ہوں گے جن میں مضارع میں پہلا حرف ساکن ہوگا علامت مضارع کے بعد, اور ان کے ماضی میں بھی حمزہ نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیے, سوری یہ ہے, یہ دیکھیے جیسے ذہبہ ہے جو بھی ہم بار بار پڑھ رہے تھے لفظ ذہبہ, اس کا مضارع ہے یذہبو. امر کیا بنے گا؟ اب جو جیسے بریکٹس میں جو میں نے لکھا ہوا ہے, اب مسئلہ یہاں پہ وہی آ رہا ہے نا کہ پہلا ساکن ہے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. اب یہاں اس طرح کے افعال میں یہ پرابلم ہے کہ ان کے تو ماضی میں بھی حمزہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے حمزہ لے لیں. کیا کریں گے؟ حمزہ ہی لگائیں گے. لیکن یہاں حمزہ ماضی میں نہیں ہے, حمزہ خود سے لگائیں. ٹھیک ہے, تو حل حمزہ ہی ہے ہمارے پاس. اب لیکن یہ ہے کہ جن افعال میں تو ماضی میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا, تو ان میں تو جو ماضی میں حمزہ کی حرکت ہوتی ہے, جیسے حمزہ پہ زیر ہے کہیں تو امر میں بھی ہم زیر لگائیں گے. اور جہاں ماضی میں حمزہ پہ زبر ہوتا تھا جیسے اسلم, احسن, اکرما کے کیسز میں, تو ہم امر میں بھی حمزہ پہ وہی زبر ہی دے رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو جن افعال میں تو ماضی میں حمزہ تھا تو جو حمزہ کی حرکت ماضی میں ہوتی تھی وہی ہم امر میں استعمال کرتے تھے. اب جو ایسے افعال ہیں جن میں مضارع کا پہلا حرف ساکن آ رہا ہے علامت مضارع کے بعد والا حرف یعنی جو ہے, اور ماضی میں بھی حمزہ نہیں ہے, ہم خود سے حمزہ ایڈ کرتے ہیں. لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اس حمزہ پہ پھر حرکت کیا بولیں گے, چونکہ ماضی میں تو حمزہ ہے ہی نہیں نا, ہم خود سے حرکت لگانی پڑے گی. تو کیا حرکت لگائیں گے جی؟ حمزہ پہ زبر لگائیں گے کیونکہ ہاتھ پہ زبر جو پہلے لفظ پہ ہوگی, جو تیسرے یعنی لفظ پہ ہوگی وہ زیر حمزہ لگائیں پہ گے. کر جو ہوتی ہے, جو تیسرے لفظ پہ ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تیسرے لفظ پہ یا تیسرے حرف پہ؟ جو تیسرے حرف پہ. اچھا, تیسرے حرف پہ. یعنی آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے یذہبو پہ ہے پہ زبر آ رہا ہے تو میں حمزہ پہ بھی زبر لگاؤں گا. یہی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی سر. صحیح ہے, اچھی بات ہے. چلیں یہ زبر کا کیس ہو گیا. تو یہ یضربو پہ کیا ہوگا پھر؟ یہاں پہ بھی زبر آئے گا. زیر. یہاں زبر کیوں آئے گا؟ یہاں زیر آئے گا, زیر آئے گی. زیر آئے گی, ٹھیک ہے. ادھر کیا آئے گا؟ ینصر, پیش آئے گی. پیش آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ حمزہ تو ہمیں خود سے لگانا پڑنا, چونکہ اس کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے. اور حرکت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم جو ساکن حرف کے بعد پہلی حرکت ہے وہ حرکت اٹھا لیں. تو بہت مطلب ٹھیک سوچا آپ نے, لیکن پریکٹس یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو حمزہ خود سے ایڈ کیا جاتا ہے اس پہ عرب دو ہی حرکات پڑھتے ہیں, پیش پڑھتے ہیں اور زیر پڑھتے ہیں, زبر کسی پہ بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو افعال ہیں ان میں جو حمزہ آپ ایڈ کرتے ہیں ان میں زبر نہیں آتا, اس کو آپ مائنس کرتے ہیں. اب سوال رہ جاتا ہے کہ زیر کہاں پڑھیں گے اور پیش کہاں پڑھیں گے. تو پیش تو سمپل ہے, پیش ہم اسی حمزہ پہ آئے گی جہاں سکون کے بعد پیش ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ینصرو ہے نا, تو یہ یہاں پیش ہے تو اس کا جو حمزہ ہم لگائیں گے اس حمزہ پہ بھی پیش آئے گا. تو ینصرو کا امر کیا بنے گا؟ عنصر. ٹھیک ہے. اور
یکتبو کا امر کیا بنے گا؟ اکتب اکتب، بالکل ٹھیک ہے. اکتب. تو اگر تو سکون کے بعد پیش ہے تو حمزہ پہ پیش، اور باقی صورتوں میں حمزہ پہ زیر. ٹھیک ہے، یعنی پیش کے علاوہ اگر کوئی اور حرکت ہے، مطلب پیش کے اس کا یعنی چاہے آگے زیر ہے یا زبر ہے، حمزہ جو لگائیں گے اس پہ زیر ہی آئے، زبر نہیں آتا اس میں کسی بھی حمزہ پہ. اس کا مطلب ہے یذهب کا امر کیا ہوگا؟ اذهب. اذهب. اذهب نہیں ہے، ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات تو پریکٹس کی ہے نا کہ مطلب عرب اس کو بولتے کیسے ہیں، تو زبر انہوں نے اس پہ استعمال ہی نہیں کی کبھی. اس طرح کے الفاظ پہ بھی وہ زیر ہی بولتے ہیں. تو اذهب. اسی طرح یسمع کا امر کیا ہوگا؟ اسمع اسمع. یضرب. اضربوا اضرب. اضرب اضرب. یعرف. يعرف. اعرف. ینصر. انشر انصر یہاں پیش ہے بالکل. اور یکتب. اکتب اکتب. شاباش، بہت اچھا. اب اسی طرح مثال کے طور پہ ہم نے کچھ لفظ اور پڑھے تھے، انہیں دیکھ لیتے ہیں. شریبہ یشربو ہم نے پڑھا تھا پینے کے لیے، تو امر کیا آئے گا؟ اشرب اشرب یشربو ہوتا ہے، شریبہ یشربو. اشرب 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 ہاں اشرب، ٹھیک ہے، یشربو سے اشرب. اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں خرج یخرجو، کیا مطلب تھا اس کا؟ خرج یخرجو کا نکلنا نکلنا. اگر ہم ہاں اخرج. اخرج اخرج. یخرجو سے پھر سوچ کے بتائیں کیا ہوگا؟ اخرج ہاں اخرج. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ باہر چلے جاؤ یا باہر جاؤ، اخرج. چونکہ یخرجو ہے نا آگے، وہ سکون کے بعد پیش ہے، اسی لیے حمزہ پہ بھی پیش آئے گا اخرج. اسی طرح اگر کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے، آپ کہتے ہیں اندر آ جاؤ، کیا بولیں گے؟ دخل یدخلو ہوتا ہے. ہاں جی، آ جاؤ. ادخل ادخل ادخل. ٹھیک ہے، ادخل. آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھو، قرأ یقرأ. یقرأ سے کیا ہوگا؟ اقرا. اقرا. آپ دیکھیں نا، اقرا ہے نا، آپ نے کبھی اقرا سنا ہے کسی کو؟ اقرا تو نہیں ہوتا کوئی لفظ. ٹھیک ہے، اقرا وہ حمزہ پہ مطلب زیر آنے. کلیئر ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پہ حضر یحضر ہم نے پڑھا تھا. حضر یحضر کا کیا مطلب پڑھا ہے؟ آنا، حاضر ہونا حاضر ہونا، آنا. تو اگر میں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ تو کیا بولوں گا؟ احضر. نہیں، یحضرو ہے، یحضرو. احضر. احضر احضر آگے پیش ہے تو ہم نے شروع ہی پیش سے کرنا ہے، احضر. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا مطلب ریدم بنے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ جی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں سر. چلے ایک اور بتائیے گا. فہیم یفہمو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھنا سمجھنا سمجھ آنا. افہم. ہاں بالکل، سمجھنا. تو سمجھنے کو ہم بولیں گے افہم. اسی طرح علیم یعلم، امر کیا آئے گا؟ اعلم اعلم. اعلم. اعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ جاننا. جانو. ٹھیک ہے جی، تو بنا لیں گے اب امر کسی بھی لفظ سے.
जी सर। چلیں اچھی سر بات ہے. ایک پھر سے بتا دیں گے مطلب کس کے اوپر پیش آئے گی، تو ہم الف کے اوپر پیش لگائیں گے، حمزہ کے اوپر. ایسے افعال جن میں جو تیسرا حرف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ساکن حرف کے بعد پیش ہے، یعنی سکون کے بعد اگر اگلی حرکت پیش ہے تو شروع میں حمزہ پہ پیش آئے گا، جیسے ینصرو ہے یا جیسے یکتبو ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ دیکھیں نا، آپ نے یا ہٹایا، سوری یہ یا ہٹایا آپ نے، ٹھیک ہے، پہلا حرف ساکن ہے، اب ہم حمزہ لگاتے ہیں. سکون کے بعد کی حرکت دیکھنی ہے، یہاں حرکت کیا ہے، سکون کے بعد پیش ہے، تو حمزہ پہ میں کیا لگاؤں گا، پیش. پیش. کلیئر ہے؟ چلیں جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی سر اگر ہمارے پاس ساکن حرف کے بعد زبر آئے گا تو ہم حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے. جی زیر لگائیں گے، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ زبر کی پریکٹس نہیں ہے، زبر لگاتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ. جو حمزہ خود ایڈ کرتے ہیں اس حمزہ پہ یا تو پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے، زبر آتا ہی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی جو ہم نے پہلے افعال پڑھے ہیں اس میں ہم نے پڑھا علامہ یعلم جی تعلم، لیکن ابھی ہم نے پڑھا علم یعلم علم. تو سر مطلب اس میں ہم کیسے، یہ تو حمزہ والی چیز تو سمجھ آ گئی، زبر دینا پیش یا لیکن یہاں جس کے ماضی میں مطلب حمزہ نہ ہو تو، اور جو پہلے ہم نے پڑھے جس میں ہم نے یا مضارع ہٹائی ہے، تو ان میں ہم کیسے فرق کریں؟ ان لفظوں کا آپس میں یعنی فرق کیسے کریں گے، ان کا مطلب وغیرہ کا، کہ علیمہ یعلم ہے تو اس سے امر کیا بنا. ہاں جی جی یہی نا کہ وہاں بھی حمزہ نہیں ہے، پہلے جو ہم نے پڑھے افعال اس میں بھی حمزہ نہیں تھا، تو اس میں ہم نے یا جو مضارع کی علامات تھی وہ ہٹا کے تا، مطلب تا کے وہ جو پہلے لفظ تھا اسی کے ساتھ پڑھا. ہاں نہیں، میرا خیال ہے ہم کچھ چیزوں کو یہاں پہ مکس کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں ہم نے 3 طرح کے الفاظ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ہم نے پڑھا تھا، یعنی جو سمپل اصول ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ مضارع میں آپ نے صرف 2 چینجز کرنی ہے. جو اس کا حرف مضارع ہے یا شروع میں وہ ہٹا دینا، آخری حرف ساکن کر دینا، تو امر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے افعال میں یہ مطلب ایسا ہی امر بنتا ہے، جیسے ہم نے علامہ یعلم سے علم بنایا، تعلم یتعلم سے تعلم بنایا، تو امر ایز اٹ از ہم مضارع سے صرف شروع کا یا ہٹا کے بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے سٹیج پہ ہم نے کچھ اس طرح کے افعال آبزرو کیے کہ جن میں پرابلم آ رہا ہے کہ ہم جب حرف مضارع ہٹاتے ہیں تو ان کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، ہم انہیں پڑھ ہی نہیں سکتے. اس طرح کے افعال میں ہم اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم ان کے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ماضی میں وہ جو ساکن حرف ہے اس سے پہلے کوئی اور حرف تھا، اور وہ حرف حمزہ ہی ہوتا ہے اور کوئی حرف نہیں ہو سکتا. تو اگر ہمیں ان کے ماضی میں حمزہ ملتا ہے تو وہی حمزہ ہم ان کے امر میں دے دیتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو یہ 2 ٹائپ کے افعال ہو گئے. اس کے بعد ایک تیسرا گروپ ہم نے دیکھا کہ جس میں پہلا حرف مضارع کا ساکن ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کا ماضی دیکھتے ہیں تو ماضی میں بھی ہمیں کوئی حرف نہیں ملتا جو ہم لگا سکیں، اس میں ہم حمزہ پہ خود سے ایڈ کرتے ہیں. اور اس حمزہ میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم اس حمزہ پہ پیش پڑھتے ہیں اگر سکون کے بعد پیش ہے، ورنہ ہم اس حمزہ پہ زیر پڑھتے ہیں. یہ اب تک جو ہم نے پڑھا یہ مکمل بات ہے. جی کومل، واضح ہے آپ کے؟ نہیں؟ جی سر. ہاں جی جی سر، الحمدللہ. کلیئر ہے سب کو؟ کسی اور کا کوئی سوال ہو اس میں؟ تو مطلب اس کو ہم 3 گروپس میں کر لیتے ہیں نا. جیسے یہ دیکھیں، یہ یہاں تک ہم نے جو افعال دیکھے ہیں ان میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کو بس ہم یہی کر رہے ہیں، مضارع کا حرف ہٹا رہے ہیں، آخر ساکن کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کچھ افعال ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں مضارع کا حرف ہٹاتے ہیں تو اگلا حرف ساکن ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے وہ جو ماضی میں شروع میں حمزہ ہے وہ مل گیا، وہ حمزہ ہم نے اٹھا کے امر میں لگا دیا. پھر تیسرا یہ والا آخری والا گروپ ہے
کہ جس میں پہلا حرف ساکن آ رہا ہے اور ماضی میں بھی حمزہ نہیں ہے، تو یہاں حمزہ خود سے لگا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور اس حمزہ پہ ہم پیش پڑھ رہے ہیں، اگر اگلے حرف پہ پیش ہے ورنہ زیر پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کے بنانے میں سمجھنے میں کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں، یا کر لیں گے؟ سر ہو جائے گا. ہو جائے گا؟ جی سر. چلیں اچھی بات ہے۔ اچھا اب ذرا یہ میں آپ کو کچھ دیتا ہوں افعال، ان کا آپ نے مجھے ذرا امر بتانا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے قابل یقابل، قابل. قابل. قابل۔ جی باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ قابل۔ قابل ہی ہے، حمزہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیونکہ جو دوسرا لفظ ہے وہ ساکن نہیں ہے، ہاں یہ پہلا لفظ. فرسٹ ورڈ ہے۔ بس یہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، میں نے اس لیے افعال آپ کو شروع میں ذہب یذهب سے امر بتایا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں اینڈ تک امر کو سمجھنے میں، کیونکہ انہوں نے پہلے دن ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی ہوتی ہے کہ امر میں ہمیشہ شروع میں حمزہ آتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہر فعل میں ہی امر جب بھی بناتے ہیں تو حمزہ سے شروع کرتے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کچھ نے پہلے عربی پڑھی ہو تو شاید انہیں بھی یہ چیز انہوں نے فیس کی ہو یا لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہو۔ تو مطلب میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کے یہاں یہ کنفیوژن دیکھی ہے کہ وہ چونکہ ذہب یذهب سے اذهب بنتا ہے، تو اس پیٹرن پہ ان کا ذہن یہی سوچتا ہے ہمیشہ کہ جب تک انہیں حمزہ نظر نہ آئے شروع میں تو انہیں لگتا ہے کہ امر نہیں بنا یا یہ لفظ امر نہیں ہے۔ تو آپ نے اس ٹریپ میں نہیں آنا، حمزہ امر بنانے کے قواعد میں شامل نہیں ہے۔ امر جو بنانے کا قاعدہ وہ صرف یہی ہے کہ مضارع کی علامت ہٹائیں گے، آخری ساکن کہیں گے، بس امر بن گیا۔ حمزہ آتا ہے مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، حمزہ تو کسی غرض سے آتا ہے کہ اب پڑھنا مشکل ہوا ہے بلکہ ناممکن ہوا ہے، تو حمزہ تو وہاں ریسکیو کرنے کے لیے آ رہا ہے، حمزہ اس کی شرائط میں تھوڑی شامل ہے۔ امر میں حمزہ ہوگا تو امر بنے گا، تو اس لیے یقابلوں کا امر جو ہے وہ سمپل قابل، ٹھیک ہے۔ تو ادھر تو بس یا ہٹایا، امر سیدھا سیدھا بن گیا، چونکہ قاف پہ آلریڈی حرکت ہے، اس پہ سکون تو ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز اچھی طرح مطلب ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس مغالطے میں نہیں آنا۔ اچھا یہ اب بتائیں قرأ یقرأ، ابھی ہم نے ویسے تھوڑی دیر پہلے کیا بھی تھا، اقرا۔ اقرا، یہاں حمزہ ہم نے خود لگایا، کیوں لگایا؟ کیونکہ جو دوسرا حرف تھا، دوسرا جو حرف تھا وہ ساکن تھا. ساکن تھا بالکل، اور اس حمزہ پہ ہم نے زیر کیوں بولا، زبر کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ جو اہل زبان ہے وہ ایسا نہیں کرتے. ہاں، چونکہ زبر کسی بھی اس طرح کے حمزہ پہ نہیں آتا، جو حمزہ آپ خود ایڈ کرتے ہو اس پہ یا آپ پیش دیتے ہیں یا زیر دیتے ہیں۔ اچھا اس کا قابل یقابل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ۔ ہاں مقابلہ، لیکن یہ ڈفرینٹ سینس میں آتا ہے، لفظ تو یہ مقابلہ ہی ہے، لیکن اردو میں مقابلے اور معنی میں بولتے، یہ عربی میں مقابلہ ملاقات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں کسی سے قابل، تو قابل کا مطلب ہے کہ ملو، ٹھیک ہے، یعنی مجھ سے ملنے آؤ یا ملاقات کرو، قابل۔ اچھا اسی طرح بتائیے ذرا نماز کا وقت بھی میرا خیال ہے ہو رہا ہے، بس یہ دو لفظ اور دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا فریح یفرح، امر کیا ہے؟ افرح. افرح۔ جی بالکل ٹھیک، افرح، یہاں بھی حمزہ ہم نے خود ایڈ کیا اور اس پہ زیر بولا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا۔ خوش ہونا، ہاں جی۔ ہم کسی سے افرح کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غسل یغسل، اس سے امر کیا ہوگا؟
اغسل اغسل، اور مطلب کیا ہوگا؟ دھونا. نہانا. نہیں، یہ دھونے کے لیے ہوتا ہے. وہ غسل سے ہمیں لگتا ہے کہ نہانے کے معنی ہے، لیکن یہ دھونے کے معنی میں ہوتا ہے. غسل یغسل، اغسل یعنی دھو، جیسے چہرہ دھو، ہاتھ دھو، کپڑے دھو، برتن دھو، اس طرح سے. جلس یجلسو، اس سے کیا ہوگا عامر؟ اجلس اجلس، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹھنا. ہاں بیٹھنا. بیٹھنا. تو ہم کسی سے کہہ رہے ہیں بیٹھو، کہیں گے اجلس. ذهب یذهب آپ آلریڈی ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. ذهب یذهب، اذهب. اذهب. اکتسب اچھا، پھر اکتسب یکتسب، اکتسب اکتسب. اکتسب. ہوں. اور یہاں پہ حمزہ ہم نے کہاں سے لیا؟ خود لگا ہے، ماضی سے لیا ہے. ماضی ماضی سے لیا ہم نے. ہاں، ماضی میں آلریڈی حمزہ، وہی حمزہ لے لیا. پھر اس کے بعد یہ ہے صالح یصالح. اصلح پھر دیکھیں صالح. صالح کے اصلح. صالح صالح. صالح صالح الف نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو صالح، حمزہ کی کوئی اس پہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، بس میرا خیال ہے اتنا کر لیتے ہیں. تو اب نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، باقی کا ایکسرسائز پہ کر لیجیے گا. میں شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ سے. اس میں جو اکتسب یکتسب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز حاصل کرنا. اکتسب ہوگا یعنی حاصل کرو. اور صالح یصالح کا مطلب ہوتا ہے کسی سے معاملات درست کرنا، صلح کر لینا. تو صالح یعنی صلح کر لو، ٹھیک ہے، لڑائی ختم کر لو. فتح یفتح کا امر کیا ہوگا؟ فاتح. افتح فتح یفتح سے افتح، ٹھیک ہے. اور ایک فعل ہوتا ہے جادل یجادل، اس سے کیا ہوگا امر؟ جادل جادل. یہاں حمزہ نہیں آئے گا. اسی طرح نظر ینظر سے بتائیے. انظر انظر. انظر. ایک فعل ہم بولتے ہیں اغلق یغلق، اس سے کیا ہوگا؟ اغلق. اغلق یغلق. اغلق. اغلق اغلق تو نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح سے. اغلق ہوگا کہ اغلق ہوگا؟ اغلق یغلق ہے نا. اغلق وہی جو ماضی کا حمزہ وہی آمد. کذب یکذب سے. کذب اچھا، امر میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مطلب واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا. یہ جو پہلا صیغہ آپ بار جو بھی بول رہے ہیں، اذهب ہے، افتح ہے، انظر ہے، یا کذب آپ نے بولا ابھی، یہ جتنے بھی واحد لفظ کے ہیں لیے واحد کے لیے. اور کیا مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے؟ مذکر واحد مذکر. پہلا جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے. اور غائب مخاطب کی متکلم؟ مخاطب مخاطب. امر جو ہے اس میں صرف مخاطب ہی کے صیغے ہوتے ہیں، غائب یا متکلم کا نہیں ہوتا. تو اس لیے امر کے جو آپ پہلا صیغہ بناتے ہیں وہ استعمال ہم کرتے ہیں واحد مذکر کے لیے، یعنی واحد مذکر مخاطب کے لیے. یہ دیکھیں جیسے یہ پہلا صیغہ ہے نا، یہ جتنے بھی جملوں میں آئے ہیں تو آپ واحد مذکر کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. جیسے یا زید اجلس، یا ولد اقرا، یا اخی افہم، یا رجل اسمع، یا حامد ادخل، یا صبی توقف، سب میں آپ ایک آدمی سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر امر خاتون کے لیے استعمال کریں گے یعنی واحد مؤنث کے لیے، تو اس میں صرف آپ ایک کام کریں گے، اس صیغے میں آخر میں یا بڑھا دیں گے، یا ساکن کا اضافہ کریں گے. اور یا سے پہلے کون سی حرکت بولی جاتی ہے؟ مطلب سب سے مناسب حرکت کیا ہے یا کے لیے؟ زیر ہے نا. ہاں، تو جب آپ یا ایڈ کریں گے تو یا سے پہلے والے حرف پہ زیر بولیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں جیسے لڑکے سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھو تو میں اجلس کہہ رہا ہوں، یہی اگر میں خاتون سے کہوں گا کہ بیٹھو تو میں کیا کہوں گا؟ اجلسی. اجلسی. ٹھیک ہے. یا ولد اقرا، یا بنت اقرا،
اقری اقرئی، اقرائی ٹھیک ہے. یا اخی اقرائی افہم، یا اختی ہم تھی. افہمی، افہم سے افہمی. یا رجل اسما، یمرأ اسمی نہیں، اسماعیل. اسمعی، عین کے بعد یا ایڈ ہوگا نا، کوئی حرف کم تو نہیں کریں گے. یا حامد ادخل، یا مریم ادخلی. ادخلی ادخلی. یا صبی توقف، یا صبیہ توقفی توقفی. وقفی. ٹھیک ہے. پہلا صیغہ واحد مذکر کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہے واحد مؤنث، اس میں اب یا ساکن ایڈ کر. اس کے بعد اب جمع کے دو صیغے ہوں گے، جمع مذکر اور ایک جمع مؤنث. مخاطب کے بس یہی چار ہی صیغے، اور پانچویں ایک تسنیہ، وہ آپ اینڈ پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جمع میں اگر جب جمع مذکر کے لیے کوئی امر کہنا ہو تو وہی جو پہلا صیغہ ہے اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کرتے ہیں. اور واو سے پہلے کون سی حرکت بولی جائے گی؟ پیش پیش آئے گا. تو اب جیسے آپ نے ایک لڑکے سے کہا نا، یہ یہاں پہ ادخل، تو زیادہ لوگ ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، تو کیا کہیں گے؟ ادخلو. ادخلو. افہم ایک بندے سے کہہ رہے ہیں، زیادہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سمجھو، تو کیا ہوگا؟ افہمو افہمو. اسی طرح اسمع، اگر زیادہ لوگوں سے کہیں کہ سنو، اسمعو اسمعو. اسی طرح آپ زیادہ لوگوں سے مخاطب ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ رکو، تو توقفو. توقفو. ٹھیک ہے. اسی طرح اجلس ایک آدمی کے لیے، زیادہ کے لیے ہو جائے گا اجلسو. اقرا، اقرأو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع مذکر میں ہم واو ایڈ کر رہے ہیں. اب آخری رہ جاتا ہے جمع مؤنث. آپ کچھ خواتین کے لیے اگر کوئی امر استعمال کرتے تو اس میں جو ہے وہ نون مفتوحہ کا اضافہ کرتے ہیں. مفتوح ہم اس حرف کو کہتے ہیں جس پہ زبر بولی جائے. زبر کو چونکہ عربی میں فتحہ کہتے ہیں، جس حرف پہ زبر بولی جاتی ہے یا فتحہ بولی جاتی ہے اسے مفتوح کہتے ہیں. تو نون مفتوحہ یعنی زبر والا نون ایڈ کریں گے. تو اس طرح سے اب جیسے آپ مطلب خواتین سے مخاطب ہوں اور کہیں کہ بیٹھیں، تو آپ اجلس کی بجائے بولیں گے اجلسنا. ٹھیک ہے. اسی طرح یا ولد اقرا، یا بنات اقرأنا. افہم سے افہمنا، اسمع سے اسمعنا، ادخل ادخلنا، اور توقف سے توقفنا. کلیئر ہے؟ پہلا صیغہ کس کے لیے تھا جی، جو ہم مضارع سے بنا رہے ہوتے ہیں؟ میل واحد سنگولر. مذکر کے لیے. ہاں. مؤنث کے لیے کیا اضافہ کرتے ہیں اس میں؟ ہننا کا نون نہیں ہوا. واحد مؤنث کے لیے بھائی. یا استعمال کرتے ہیں. تو اب جیسے اذهب ہے تو خاتون کے لیے ہوگا اذهبی، جمع مذکر میں ہوگا اذهبوا، اور جمع مؤنث میں اذهبنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اجلس، اجلسی، اجلسو، اجلسنا. اکتب، اکتبی، اکتبو، اکتبنا. اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ چاروں صیغے دے رکھے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجیے ایک نظر. سر یہ اقرأ میں دو واؤ ہیں. ہاں، یہ اصل میں جو حمزہ ہے نا، حمزہ کو لکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو حمزہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کے آپ کو یہ تنگ کرے گا، کیونکہ اس کے املا کے کافی سارے قواعد ہیں. کبھی ہم حمزہ کو واؤ پہ لکھتے ہیں، کبھی یہ پہ لکھتے ہیں، کبھی الف پہ، کبھی حمزہ الگ سے لکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو یہ واؤ ہے یہ حمزہ کی وجہ سے لگا ہوا ہے. جو پہلے والا واؤ ہے نا، یہ حمزہ کی وجہ سے آپ نے اس کو واؤ لکھا ہے، چونکہ حمزہ پہ پیش ہے. یہاں پہ لیکن دیکھیے حمزہ پہ زیر ہے تو حمزہ کو یہ کی طرح ہی لکھا ہے. ادھر حمزہ ساکن ہے تو ادھر حمزہ کو الف کی طرح لکھا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائیں گی. تو اس کا تعلق مطلب ویسے اس سے نہیں ہے جو گرامر سے، اس کا تعلق املا کے قواعد سے کہ حمزہ کو کب کیسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. واؤ اس میں دو نہیں ہوئے، وہی ایک حمزہ ہے اور دوسرا واؤ، لیکن یہاں حمزہ کو واؤ کی اوپر لکھا ہوا ہے، بس اتنا فرق ہے. جی اور کوئی بات؟
جی کلیئر ہے ریان صاحب؟ جی سر کلیئر ہے اب. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ نو سر. چلیں اچھی بات ہے. کچھ اچھا ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے یہ ہے نا یأکلو یأمرو یأخذو، یہ 3 لفظ یہاں دیے ہوئے، ان کا جب امر بناتے ہیں تو یہ حمزہ شروع میں گر جاتا ہے اور امر ان کا بنتا ہی یہ ہے کل مر اور خذ. ان کا امر مختصر ہوتا ہے چونکہ ویسے اصول کے مطابق بنائیں تو لفظ یأکلو سے امر کیا ہونا چاہیے، ذرا بنائیں آپ لوگ. سر یعقوب سے عقل آکل ہونا اوکل. چاہیے کہ اوکل ہونا چاہیے؟ اوکل. اوکل ہونا چاہیے نا جی، ایسا ہی ہے نا؟ یس سر. ہاں اوکل، چونکہ آگے کاف پہ پیش ہے تو حمزہ پہ بھی پیش ہوگا، تو یأکلو سے اصول کے مطابق حمزہ بنتا ہے اوکل. لیکن اس میں چونکہ 2 حمزہ آ رہے ہیں، وہ بولتے ہوئے جھٹکا آتا ہے شروع میں، یعنی ایک سکتہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے حمزہ پھر دونوں ہی گرا دیے جاتے ہیں. تو بجائے کل بولنے کے اس کو مختصر کل بولتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو نیچے ہے ہمارے پاس مر، اس میں بھی یہی وجہ ہے. ویسے یہ ہونا تھا مر، تو وہ بھی وہی چونکہ سکتہ آ رہا ہے نا، خذ اس میں بھی سکتہ آ رہا ہے تو پھر حمزہ گرا دیتے ہیں. تو یہ والے جو افعال ہیں ان کا امر جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے، یعنی 3 حرف کی بجائے 2 حرف کا ہی ہوگا، کل مر خذ. باقی لیکن آگے صیغے اسی طرح بنیں گے. ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو کل، خاتون کے لیے کلی، جمع میں کلو اور مؤنث میں کلنا. ٹھیک ہے. جیسے کلو وشربو ہے نا، تو کلو اور یہ اشربو. میں ایک فعل لکھتا ہوں، اس سے آپ نے امر بنانا ہے. ٹھیک ہے. فعل ہے حاولا یحاولو. حاولا ماضی ہے، یحاولو مضارع. ٹھیک ہے. تو اس کا امر بتائیے گا. حاول. حاول، بالکل صحیح. اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ حاولا یحاولو کا. اچھا چلے نہیں پتا، بہرحال لکھ لیں، یہ بہت کامنلی یوز ہونے والا ہے لفظ. حاولا یحاولو ہوتا ہے کوشش کرنا، تو حاول ہوگا کوشش کرو. ٹھیک ہے. جیسے عام بھی ہم بولتے ہیں نا، یہ تو اکثر مطلب روزمرہ ہمیں بولنا پڑتا ہے یہ لفظ کہ بھائی کوشش کرو یا ٹرائی کر کے دیکھو. حاول، حاول ہوگا جب ایک بندے سے کہیں گے کہ کوشش کرو. تو خاتون سے کہیں گے تو کیا بولیں گے؟ جی ہبا. جی سر. خاتون کے لیے کیا ہوگا امر؟ حاول. اب اسی سے آگے فردر وہ صیغے بن سکتے ہیں نا. تو اگر مؤنث کے لیے کیا بولیں گے؟ سر نہیں، مجھے نہیں پتا چل رہا. نہیں یہ دیکھیے جو ابھی کیا ہم نے، واحد مؤنث یہ ہے نا، یا ایڈ ہوتا ہے. ہاں تو کیا ہوگا؟ حاولی. یس حاویلی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اگر کچھ مردوں سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کوشش کرو، کیا بولیں گے؟ جمع مذکر میں کیا ایڈ ہوتا ہے جی؟ واو ساکن ایڈ کرتے ہیں نا. تو جی بتائیے گا، تم لوگ کوشش کرو کیا ہوگا؟ حاول. ہاں اور اس میں واو ایڈ ہوگا تو یس، تو واو سے پہلے پیش آتا ہے حاویلو. اور آخری جو ہے جمع مؤنث، اس میں نون ایڈ کرتے ہیں زبر کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ ول. سمپل ہے، نون بس لگاتے ہیں. حاولنا. ٹھیک ہے. حاول، حاولی، حاولو، حاولنا. ٹھیک ہے. جی ہما دانش. جی سر. اچھا آپ یہ والا ذرا کیجئے گا لفظ،
کون سا لفظ بتایا جائے؟ ہاں یہ کریں گے، اس سے ذرا تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. مارسا یمارسو، مارسا ماضی ہے، یمارسو مضارع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس کرنا، کوئی چیز ریگولرلی کرنا. ٹھیک ہے، باقاعدگی سے کرنا. مارس جی امر ہوگا مارس، تو یہ تو مذکر کے لیے مارسی ہوگا. مؤنث کے لیے مارسی. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر کیا ہے؟ مارسو مارسو. بہترین. مارسن نہیں، یہاں پہ غلطی ہو گئی بولنے میں. مارسنا مارسنا نہیں، ہاں مارسنا. آخری حرف ساکن رہے گا اور اس پہ نون ایڈ کر دیں گے، مارسنا. تو ٹھیک ہو گیا جی. ریاض الدین، ریاض الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریاض صاحب، یہ ایک لفظ ہے بلغ یبلغ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. اسی سے وہ ہے، تبلیغ کے لفظ سے ہی نکلا ہے. تو امر کیا ہوگا؟ جی 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 جی. پہنچاؤ. بلغ. بلغ. مؤنث کے لیے کیا ہوگا جی؟ بلغی. بلغی. بہت عمدہ. بلغو. بلغو، وہ جو بہت معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا حجۃ الوداع پہ، بلغو عنی، کہ میری طرف سے تم لوگ پہنچاؤ. بلغو. اچھا، اور خواتین کے بلغن. لیے؟ نہیں، بلغن نہیں ہے. بلغن نہیں، سوری. بل بلغنا. بلغنا. اس میں بس نون سے پہلے آخری حرف ساکن ہونا چاہیے، ورنہ پھر نون کے بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ پھر اس پہ شد کر دیتے ہیں. جی. تو آپ نے اس سے پچھلے حرف کو ساکن رکھنا ہے. بلغنا. بلغنا یعنی تم عورتیں پہنچاؤ. ایک سوال ابھی آیا چیٹ میں کہ ان افعال کا امر بناتے ہوئے ہم حمزہ کیوں ایڈ نہیں کر رہے؟ تو حمزہ اس کی کیوں وجہ نہیں یہ ہے ایڈ کہ کر رہے؟ ساکن نہیں ہے نا جی پہلا. ہاں، حمزہ اس لیے ایڈ نہیں کر رہے کہ بھائی حمزہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ وہی یہ بات ہے پہلی کہ صورت ہے. ہاں بالکل. حمزہ ان افعال میں ایڈ کیا جاتا ہے جہاں پہلا حرف ساکن ہو، یعنی علامت مضارع ہٹائیں اور اگلا حرف ساکن ہو، بولنا ممکن نہ ہو. جیسے یذهب، اب یا کے بعد زال ساکن ہے، یا ہٹائیں گے تو بول ہی نہیں سکتے اس کو. صحیح ہے نا؟ حمزہ ایسی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہلا ساکن ہے، تو حمزہ تو مجبوری ہے، وہ امر بنانے کا لازمی قاعدہ تھوڑی ہے کہ حمزہ لگائیں گے تو امر بنے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں اسی کلاس میں، حالانکہ میں یہ 3-4 دفعہ بات کہہ چکا ہوں، مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں شاید اوور ڈوئنگ کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ ان دی اینڈ ہوتا یہی ہے کہ پھر بھی لوگ یہ اسی جال میں پھنس جاتے ہیں حمزہ والے میں. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ اس کو ذرا دھیان سے کیجئے گا، حمزہ ہر جگہ نہیں آپ نے ایڈ کرنا. حمزہ جہاں ضرورت ہو تو کریں، ورنہ نہیں. احضر یحضر. جی احضر یحضر، اس کا امر بتائیے گا پہلے. یحضر سے کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوتے ہیں لانا، کوئی چیز لانا. تو اگر ہمیں جیسے کسی سے کہنا ہو کہ لاؤ، احذر نہیں احضر نہیں ہوگا. حمزہ آئے گا لیکن حمزہ پہ زیر نہیں ہوگی. احذر احذر وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ پیش بھی نہیں آنی ہے ادھر. احذر حمزہ کے پہلے سے موجود ہے. ہاں ہاں جی، یہ کیس چونکہ اس میں ماضی میں حمزہ تھا آلریڈی، تو
حمزہ کی ضرورت تو ہے تو وہی ماضی والا دیں گے. احضر، احضر ہوگا لاؤ، حاضر کرو، ٹھیک ہے، لاؤ یا حاضر کرو. مؤنث کے لیے ہوگا احزری احضری، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو زیادہ لوگوں کے لیے احلکو احضرو، ٹھیک ہے، سوری، اچھا جی. احذرنا احضرنا، خواتین سے جب کہیں گے زیادہ سے تو احضرنا. ٹھیک ہے، چلے بہترین. تقدم یتقدم، جس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا، ایڈوانسمنٹ کرنا. تو مطلب ویسے بھی فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا آگے ہو جائیے تو اس وقت بھی بولتے ہیں. اور ویسے ترقی کرنے کے معنی بھی ہوتا ہے. تو تقدم یتقدم، اس سے امر کیا ہوگا؟ تقدم. ہاں یس، بالکل صحیح. کیونکہ یہاں تا آلریڈی وہ ہے نا، اس پہ حرکت ہے. تو تقدم یعنی آگے بڑھو. خاتون کو کیا کہیں گے؟ تقدمی. تقدمی، بالکل صحیح. زیادہ لوگوں سے بات کریں گے تو تقدمو. تقدمو. تقدمو، ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے تقدمنا. تقدمنا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے.